أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرماتا ہے جہاں سے وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اور اے محبوب تم جہاں سے آؤ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کرو، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی کی طرف کرو. اللہ نے کیا فرمایا اپنے رسول کو کہ آپ جہاں کہیں سے بھی آئیے مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیے. اور پھر آگے کہا اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں سے بھی آؤ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف ہی کرو. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ کہ لوگوں کو تم پر کوئی حجت نہ رہے. حجت کہتے ہیں کہ بات ختم ہو جائے، کسی کو چوچرا نہ رہے. إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ مگر جو ان میں ناانصافی کرے فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي تو ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو. کیا کہا؟ جو تم میں بدماشی کرے، جو شرارت کرے، جو تمہیں تکلیف دے، جو تمہیں پریشانی میں مبتلا کرے تو تم اس سے نہ ڈرو، تم مجھ سے ڈرو. وَاخْشَوْنِي تم مجھ سے ڈرو. اللہ نے کہا وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ اور یہ اس لیے ہے کہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کروں اور کسی طرح تم ہدایت پا جاؤ. یعنی تم لوگوں سے ڈرو گے تو میرا ڈر تم سے نکل جائے گا، اور مجھ سے ڈرو گے تو تمہارے دلوں سے لوگوں کا ڈر نکل جائے گا. اور یہ کیوں ایسا ہے؟ وہ اس لیے اگر تم ایسا کرو گے تو تمہیں کیا ملے گا؟ تمہیں ملے گا کہ میں تم پر اپنی نعمتیں خوب اور بہت زیادہ تم پر اپنی نعمتیں برساؤں گا، اور تمہیں کسی نہ کسی طریقے پر سیدھا راستے پہ چلا کر کے جنت میں داخل کر دوں گا. کہیے سبحان اللہ. آگے دیکھیے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم علیکم آیات رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. جیسا ہم نے تم میں بھیجا ایک رسول تم میں سے. اللہ کیا فرمایا کہ تم میں ہم نے ایک رسول بھیجا تم ہی میں سے. اس کا معنی یہ ہے کہ حضور علیہ السلام قریش سے تھے اور قریش میں ہی رسول بھیجے. خاندان ایک قبیلہ تھا، جیسے انصاری ہے، رائن ہے، نداف ہے، شاہ ہے، اس طرح کے قبیلہ تھے خاندان قریش. تو حضور اس میں تشریف لائے. دوسری بات ہے کہ تم انسان ہو اور انسانوں میں سے ہی ہم نے ایک رسول بھیجا. اس رسول کے کام کیا ہے؟ اس رسول کا کام کیا ہے؟ رسول منکم کہ تم پر ہماری آیتیں تلاوت فرماتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے. تم پر ہماری آیتیں سناتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے. تو آیت سنانے سے کیا مطلب کہ اللہ کا حکم سناتا ہے اور تجھے کہتا ہے کہ تو اس پر عمل کر، اور تو اس پر عمل کرتا ہے اور تو پاک و صاف ہوتا چلا جا رہا ہے. آگے دیکھیں وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور کتاب اور پختہ علم سکھاتا ہے. یعنی تمہیں صرف یہ نہیں کہ تمہیں حکم دے دیا کہ نماز پڑھو، حج کرو، زکوٰۃ کرو، نہیں، تمہیں پاک بھی کرتا ہے اور کتاب بھی پڑھاتا ہے. اور پختہ علم ہے یعنی جو سیدھا راستہ پہ چلنے کا علم ہے، جو جس علم کے ذریعے انسان خدا تک پہنچتا ہے وہ علم بھی تجھے سکھاتا ہے. وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ اور تمہیں وہ تعلیم فرماتا ہے جس کا تمہیں علم نہ تھا. یعنی تمہیں وہ چیز سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے. تو اب کیا کرو؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ تو میری یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا. تو میری یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا، یعنی تمہارے کو یاد کروں گا
واشکروا لی ولا تکفرون، اور میرا حق مانو اور میری ناشکری نہ کرو۔ میرا حق مانو کہ میں نے تجھے اسلام دیا، صحت دی، تندرستی دی، دولت دی، جائیداد دیا، اولادیں دی، گھر دیا، مکان دیا اور زمین جائیداد دیا، سماج میں سوشل ایک امیج بنایا تمہیں، سماج میں عزت دی تمہیں، سمجھ رہے؟ اور پھر یہ سب میرا حق ہے کہ اسے مانو تم، اور اس کی ناشکری نہ کرنا کہ اللہ نے مجھے کیا دیا ہے، اللہ نے مجھے کیا دیا ہے، اللہ نے اس سے منع فرمایا۔ اور پھر اس میں ایک بات آپ کو عرض کر دیں کہ فرمایا کہ تم میری یاد کرو۔ میری یاد کرنے سے مطلب کیا ہے؟ دیکھیے تفسیر آپ کو سناتے ہیں۔ کہا کہ یاد کرنا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ذکر کرنا کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو یاد کرنا، کسی چیز کا بار بار سوچنا کسی چیز کے بارے میں۔ کہتے ہیں ذکر 3 طرح کا ہے، یعنی ہم جو اللہ کی نعمت، اللہ کو یاد کرتے ہیں وہ 3 طرح سے یاد کرتے ہیں۔ اللہ کو کتنی طرح سے یاد کرتے ہیں؟ 3 طرح سے یاد کرتے ہیں۔ لسانی یعنی زبان سے، قلبی یعنی دل سے، اور بالجوارح۔ ذکر باللسانی تسبیح، تقدیس، ثنا وغیرہ ہے، یعنی ذکر لسانی کیا ہے؟ تسبیح پڑھنا، اللہ کی حمد کرنا، قرآن مقدس کی تلاوت کرنا، یہ زبان سے ہم کرتے ہیں، یہ ذکر لسانی ہے۔ آگے دیکھیں وغیرہ، بیان کرنا، خطبہ، توبہ، استغفار کرنا، اس میں داخل ہے۔ ذکر قلبی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا یاد کرنا، اس کی عظمتوں، کبریائی اور اس کی دلائل قدرت میں غور کرنا، علماء کا یعنی ذکر قلبی کیا ہے؟ کہ دل میں سوچنا کہ اللہ نے مجھ پر کتنا رحم کیا ہے، مجھے اللہ نے کتنی عزت بخشی ہے، اللہ نے مجھے کن کن نعمتوں سے نوازا ہے۔ یہ ذکر میں یہ آپ سوچتے ہیں، کیا آپ یہ سوچتے، زبان سے بول نہیں رہے، آپ سوچ رہے ہیں اور آپ عبادت میں ہیں۔ یہ 2 ذکر ہو گیا، ذکر لسانی اور ذکر قلبی۔ تو ذکر لسانی یہ ہے کہ زبان سے تسبیح پڑھنا، ثنا پڑھنا، تقریر کرنا، خطبہ کرنا اور قرآن مقدس کی تلاوت کرنا، کتابیں پڑھنا، یہ ذکر لسانی ہے۔ اور ذکر قلبی کیا ہے؟ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا دل میں۔ اور آگے دیکھیے ذکر بالجوارح یہ ہے کہ اعضاء طاعت الہی میں مشغول ہو، جیسے حج کے لیے سفر کرنا، یہ ذکر بالجوارح میں داخل ہے۔ نماز تینوں قسم کے ذکر پر مشتمل ہے، یعنی ذکر بالجوارح یہ ہے کہ حج وغیرہ کے لیے جانا، اور نماز جو ہے نماز پڑھتے ہیں، تینوں طرح کے ذکر میں شامل ہے۔ وہ کیسے؟ آپ تسبیح پڑھتے ہیں زبان سے، تسبیح پڑھتے ہیں زبان سے، دل میں اللہ کو یاد، زبان آپ کی اللہ کی تعریف کر رہی ہے، دل آپ کی اللہ کو یاد کر رہا ہے، اور بدن آپ کا اٹھک بیٹھک کر رہا ہے۔ ذکر بالجوارح اٹھک بیٹھک کر رہا ہے، 3 طرح کا ذکر ہو گیا۔ اور تو یہی ہے فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم میری یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا، اور میرا حق مانو اور ناشکری نہ کرو، یعنی میری نعمتوں کو تم یاد کرو، اور نعمتوں کو یاد کرو گے تو کیا ہوگا؟ میرا شکر بجا لاؤ گے تو کیا ہوگا؟ کہ میں اپنی نعمت میں اور زیادہ اضافہ کر دوں گا، میں اپنی نعمتوں میں اور زیادہ اضافہ کر دوں گا۔ پھر ایک اور آیت لیتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد چاہو، صبر اور نماز سے مدد چاہو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس کا معنی یہ ہے، اللہ نے یہ ساری چیزیں کہہ کر کے آگے کہا کہ جب تمہیں پریشانی آ جائے تو نماز پڑھو اور مجھ سے دعا کرو، جب تم پریشانیوں میں پھنس جاؤ تو نماز پڑھو اور مجھ سے دعا کرو اور صبر کرو۔ اگر دعا قبولی میں دیر ہو تو ٹینشن نہیں لو، صبر کرو۔ کیوں؟ دعا قبول ہونا ایک دوسری شے ہے، دعا قبول ہوگی کب ہوگی وہ بعد کی بات ہے۔ ممکن ہے کہ دنیا میں دعا قبول نہ ہو، اس کا بدلہ قیامت میں دیا جائے، لیکن دنیا میں تجھے کیا پھل ملے گا؟ وہ ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، میں تیرے ساتھ ہوں، میں تیرے ساتھ ہوں، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو زندگی میں کوئی پریشانی وغیرہ آئے تو مزارات پہ جائیے، لیکن تھوڑا کم، مسجد میں آئیے۔ کہاں؟ مسجد میں آئیے، نماز پڑھیے۔ حضور علیہ السلام کی زندگی میں کوئی پریشانی آتی تو حضور مسجد میں تشریف لے جاتے اور نماز حاجت پڑھتے، اور نماز پڑھنے کے بعد دعا کرتے اللہ سے، اور یہ محبوب کو حکم بھی ہے۔ اور پھر کہا کہ نماز سے مدد چاہو، تو نماز سے مدد چاہنے کا مطلب یہی ہے کہ نماز پڑھو اور دعا کرو اور صبر کرو۔ اگر دعا کی قبولی میں
دیر لگے تو یہ مت کرنا. اس سے ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں کہ اللہ کا جو پیارا بندہ ہوتا ہے اور اللہ کا محبوب بندہ ہوتا ہے وہ دعا کی قبولیت پر نہیں جاتا ہے, دعا کی قبولیت پر نہیں جاتا ہے, وہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے یا نہیں.